بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ایسے حیرت انگیز واقعات پیش آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں تھے۔ جب بحیرہ راہب نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک گیا اور بولا، یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ لوگ دنگ رہ گئے؟ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص حکمت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری عنصر تو عطا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات و کمالات سے نوازا جن سے آپ کی ذات اور آپ کی زندگی ہر پہلو سے ممتاز ہو گئی۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانی رہبری کے لیے وحی الہی کا نزول ہونا تھا اور آپ کے ذریعے لوگوں تک ہدایت پہنچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام و مقتدا اور آپ کی سیرت طیبہ کو اسوہ بنانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر برائی سے پاک رکھا اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ اس لیے نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ نبوت سے پہلے بھی بچپن اور جوانی دونوں میں گناہ و معصیت اور انسانی شخصیت کو داغدار کرنے والے گھٹیا قسم کے اعمال و افعال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ و معصوم رہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں پروان چڑھے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سودخوری، ناچ گانا اور دیگر ہر قسم کی برائیاں عروج پر تھی، بلکہ بہت سی برائیاں لوگوں کی شرافت و تہذیب کی علامت بن چکے تھے۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ بڑی کمال کی بات ہے، کیونکہ عام انسانی فطرت ہے کہ انسان جس معاشرے میں آنکھیں کھولتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، اس معاشرے سے ضرور متاثر ہوتا ہے اور اس کی رائج اور عام برائیوں سے نہیں بچ پاتا ہے۔ یہی وجہ سے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہونے کے باوجود اپنے اطراف کے ماحول سے متاثر ہو کر بے راہ روی اور بددینی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس پر اس کا اتنا گہرا رنگ چڑھتا ہے کہ وہ پوری زندگی اسی باطل دین کے پیروی میں گزار دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس عام انسانی عادات کے برخلاف اللہ نے اپنی نبی کو معاشرے میں رائج ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصیت سے مکمل محفوظ رکھنے کی خاطر بچپن میں ہی شق صدر کرا کر مادہ معصیت کو دل سے نکلوا دیا، تاکہ ارادہ معصیت سے بھی قلب نبوی کو پاک ہو اور اس پاک دل کو شیطان کبھی بھی اپنے زہر سے گندا نہ کر سکے۔ اس کے لیے قلب تک شیطان کی رسائی کی راہ مہر نبوت کے ذریعے سے پہلے سے ہی بند کر دی گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مہر نبوت کے ساتھ ہوئی اور جس جگہ مہر نبوت تھی وہی جگہ ہے جہاں سے شیطان قلب انسانی تک وسوسے منتقل کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اے اللہ، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی خصوصی نگرانی اور حفاظت کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے قبل نہ بچپن میں اور نہ ہی جوانی میں کسی بھی وقت کسی بھی حال میں کوئی ایسا کام صادر نہیں ہوا
جس کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں اور حاسدوں کو آپ کی شخصیت پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ شرک و کفر اور بت پرستی کا اڈا تھا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں مختلف اقوام اور قبائل کے 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بچپن ہی سے توحید کی خوگر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک اور بت پرستی سے ہمیشہ متنفر اور بیزار رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو پوجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں کفر سمجھتا ہوں، اگرچہ مجھے اس وقت کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ اصاف نامی بت جو کہ خانہ کعبہ کے پاس تھا کی طرف گئے، پھر نظر اٹھا کر تھوڑی دیر خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے اور واپس آ گئے۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ آپ واپس ہو رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بت کے پاس ٹہنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی شرک و بت پرستی سے متنفر تھے اور توحید کے خوگر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے ساتھ پرستش اور تعظیم و اکرام کا معاملہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن اور جوانی میں تمام برے اعمال، جاہلیت اور بیہودہ لہو لعب سے بھی محفوظ رکھا، اور جب کبھی بھی کسی رائج لہو لعب اور عمل جاہلیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، فوراً عنایت ربانی اور حفاظت الہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ کے سوائے جاہلیت کے اعمال میں سے کسی بھی عمل کا کبھی ارادہ نہیں کیا، اور دونوں بار اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ ایک رات میں نے قریش کے ایک جوان سے کہا کہ آج تم میری بکری کی دیکھ بھال کر دو تاکہ میں بھی جوان لڑکوں کی طرح آج رات قصہ کہائی کی مجلس میں شریک ہو سکوں۔ چنانچہ میں مکہ کے کنارے کے ایک گھر کے پاس پہنچا، وہاں پر گانا بجانا چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فلاں قریش کے ایک مرد نے فلاں عورت سے شادی کی ہے اور یہ اسی کی خوشی کی محفل ہے۔ میں اس محفل میں چلا گیا کہ جاتے ہی میرے آنکھ لگ گئی اور میں سوتا رہا، یہاں تک کہ اگلی صبح سورج کی کرن سے بیدار ہوا۔ جس جوان کو میں نے بکری کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی اس نے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھا، تو میں نے اسے ساری بات بتائی اور اگلی رات جانے کے لیے دوبارہ اسی بکری کی دیکھ بھال کرنے کو کہا، اور رات میں دوبارہ ادھر گیا، لیکن پھر آنکھ ایسی لگی کہ سورج نکلنے کے بعد ہی میں بیدار ہوا۔ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی بھی کسی عمل جاہلیت کا میں نے ارادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دیا۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ بشری خاصہ کے تحت طبیعت کا رجحان کسی لہو کی طرف ہوا تو اللہ نے اپنی خصوصی نگرانی اور حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھ۔ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے کا عام رواج تھا، لیکن اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کے کھانے سے ہمیشہ بچتے رہے اور کبھی ایسا گوشت تناول نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وحی کی نزول سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زید بن عمر بن نفیل سے بلدہ کی نشیبی وادی میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جانور کا گوشت نہیں کھاتا ہوں۔
جسے تم لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، میں صرف اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت ہی کھاتا ہوں۔ بوقت ضرورت صرف اللہ کے نام و صفات کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین اپنے باطل بتوں کے ناموں کی قسم کھایا کرتے تھے اور اسی کا عام رواج تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن و جوانی دونوں ہی میں اس شرکیہ عمل سے متنفر اور بیزار رہے اور اس سے اجتناب کرتے رہے، جس کی واضح دلیل وہ واقعہ ہے جو شام کے سفر میں بحیرہ رائب سے ملاقات میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر نکلے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک نصرانی راہب سے ملاقات ہوئی۔ وہ راہب آسمانی کتابوں میں مذکورہ نبی آخر الزمان کی علامتوں میں سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے ان علامات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہروں کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے جن کا ذکر پچھلے آسمانی کتابوں میں مذکور ہے۔ اسی موقع پر اس نے مزید اچھی طرح پہچاننے اور تمام علامات کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بچے، تمہیں لات و عزا کی قسم دے کر میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ میں تم سے جو پوچھوں مجھے بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ اللہ کی قسم مجھے ان دونوں سے اتنی نفرت ہے جتنی کسی اور چیز سے میں نے کبھی نہیں کی۔ اس کے بعد بحیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں جو پوچھوں اس کا جواب دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھو۔ عام طور پر کم عمر بچوں میں اعضاء 70 کے پردے میں غفلت اور بے توجہی ہوتی ہے، اور زمانہ جاہلیت میں تو اس سلسلے میں بڑی غفلت عام تھی، حتیٰ کہ مرد و عورت خانہ کعبہ کا طواف بے لباس ہو کر کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور جوانی دونوں میں بے لباس ہونے سے اجتناب کیا اور کبھی بھی اعضاء 70 کو بے لباس نہیں کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پتھر منتقل کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اپنی لنگی کھول کر کندھے پر ڈالے اور اس پر پتھر رکھے۔ جو ہی آزار کھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے